جناب کے سامنے میں دعوتی خطاب دے رہے ہیں ملک پاکستان کا بہت بڑا نام علماء دی بزم دے وچ ابھردا ہویا مہتاب جناب عمران عاشق حیدری صاحب انہاں دی آمد و استقبال دی خاطر مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو اللہ مدنی دوائنا حتی و تسکنا ورزا قطاوان و تمتے عفیہ طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا من یجیب المستر ازادہ یکسف السو یا رب یا رب یا رب یا عباس ابن علی ابن ابی طالب ادرکنی اللہ مان یا کاشف الکرب ان رجل حسین علیہ السلام اکشف کربی حق حقیقت حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات کافی تعداد میں عزادار تشریف فرمائے کوشش کریں مل کر بآواز بلند درود جناب کے اذعان عالی پر ناگوار نہ گزرے تو جو پیچھے صاحبان تشریف فرمائے تھوڑے قریب آ جائیں تاکہ بات سمجھانے میں بات کرنے میں مشکل نہ ہو صلوات پڑھ کر تھوڑے تھوڑے قریب آئیں نعرہ تکبیر نہیں ایسے نہیں بھائی کوئی بندہ کسی کو چائے کی پیالی پلائے نا تو چائے پینے والا چائے پلانے والے کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس خالق کائنات نے ہمیں ہاتھ پاؤں سلامت دے کر جسم سلامت دے کر مسلمان بنایا مسلمان بنا کر صاحب ایمان بنایا اور صاحب ایمان تب بنایا پہلے آل عمران کے دروازے پہ جھکایا اس شہنشاہ کا نام بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اکثر ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار نعرہ رسالت دھیمی آواز میں لگاتے ہیں بلند آواز سے لگانا ہے کیونکہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے اس شہنشاہ کا نام ہے جو زمین پر کھڑے رہ کر انگلی کی پشت پر اگے ہوئے ناخن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کرے نعرہ رسالت اب وہ نعرہ جسے سن کر مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے اور منافق کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اپنی ماؤں کی شرافت کا سرٹیفکیٹ کل ایمان ناطق قرآن ہر خبیث اور طاہر کے درمیان اپنی آپ پہچان فلک شکاف نعرہ حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے جتنا بلند نعرہ لگائے کوشش کریں بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العالی الحمد وما وہو ولاہو اوقاد الحمد وآلہو واسعاد الحمد وعصرہ وطہار الحمد صلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد اما بعد قال رب العزت فی محکم الکتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا صلوات آغاز مجلس ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے مجلس حسین میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نیک اور جائز دعا کعبہ کا طواف کرتے ہوئے قبول نہ ہو رہی ہو وہ 14 کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو دعا وہ کرنی ہے معصوم فرماتے ہیں دعا وہ کرو جس کی افادیت زیادہ ہو دعا وہ کرو جس کا دائرہ افادیت وسیع ہو معصوم فرماتے ہیں دعا وہ مانگو جو صرف شیعوں کو فائدہ نہ پہنچائے دعا وہ مانگو جو صرف جانداروں کو فائدہ نہ پہنچائے دعا وہ مانگو جو اجتماعی طور پر امت مسلمہ کو میری طرف دیکھیے گا تو دعا وہ کون سی ہے دعا فقط ایک ہی ہے کہ مالک ہماری آنکھوں سے گناہوں کا پردہ ہٹائے تاکہ ہم اپنے پارویں آقا کے چہرے کی زیارت کر سکیں بانی مجلس کے رزق میں اضافے اور وقت کی بلندی کی دعا میں نہیں کروں گا اس لیے کہ اس سے بڑا وقت اور کیا ہوگا کہ وہ بی بی جو حجاب اللہ ہے پردے میں ان کی مہمان بن گئے ہیں بسم اللہ
بسم اللہ شاہ صاحب آئے تشریف ایک سلوات پڑھتے ہیں بابا بسم اللہ. دعا ایک ہی مانگنی ہے. اگر آپ میرا ساتھ دیں اس کے بعد چند لمحے میں نے گفتگو کرنی ہے اور پھر اسی ذکر کے سلسلے میں اگلی جگہ پر آئے مل کر آج کے دن کی سب سے بڑی دعا اپنے 12ویں آقا کے حضور ریکویسٹ پیش کرتے ہیں, درخواست پیش کرتے ہیں, عرضی پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات میں آدم کی صفیت کے وارث, نوح کی نجات کے وارث, موسیٰ کی ہیبت کے وارث, ابراہیم کی خلت کے وارث, اسماعیل کی اطاعت کے وارث, جبریل کی امانت کے وارث, کوثر کی موجوں کے وارث, لوح محفوظ کا مقدر, سرکار عبد المناف کا فخر, سرکار جناب ابو طالب کی خون کی شرافت, اسلام کی زندگی, شریعت کی بندگی, نماز کا وقار, قرآن کی آبرو, امیر ممکنات کی ولایت, امامت, شجاعت, دستار, ذوالافکار, شبیر مولا کے ذوالجنا کے وارث, عباس مولا کے علم کے وارث, میرے 12ویں آقا آغاز مجلس پہ فرش عزا پہ بیٹھ کے عزادار, ماتمی, ذاکرین, علماء و خطبہ دست ادب جوڑ کر ریکویسٹ کرتے ہیں میرے 12ویں آقا ذرا اپنے اللہ والے چہرے سے, وجہ اللہ سے حجاب غیبت ہٹائیے اور اس کائنات میں تشریف لا کر ہر منکر ولایت علی کو گریبان سے پکڑ کے بتا دیجئے علی کل بھی زندہ باد تھا, علی آج بھی زندہ باد. مالک فوراً سے پہلے ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں منظور رکھیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیجئے اور اتنی بلند آواز سے درود تلاوت فرمائیے کہ شاہ نجف کا روزہ یاد آ جائے. آج سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 245 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. مختصر وقت ہے کیونکہ ماتمی جلوس برآمد ہونا ہے اور ماتمیوں کے اور ماتمی جلوس کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت ہی اختصاراً اور اجمالاً ڈیوٹی پیش کروں گا, اس لیے کہ ماتمداری عزاداری ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ماتمی بہت بڑا عبادت گزار ہے. دیکھیے کائنات میں حسین, بس جملہ کہنے لگا ہوں, اللہ جانے کتنے بندے اس جملے پہ بولتے ہیں, کتنے چپ رہتے ہیں. کائنات میں حسین بادشاہ کے ماتم سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی عبادت نہیں ہے. جملہ میں نے کہہ دیا تھا, حق بنتا تھا کوئی بزرگ کو, کوئی نوجوان سوال کرتا کہ قبلہ دوسری عبادتیں کہاں گئی؟ نماز بھی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے. آپ کے مسکراتے ہوئے چہروں کو میں سلام کر رہا ہوں کیونکہ صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ ہماری جد امجد کا فضائل سن کر ہونٹوں پہ آنے والی ذرا سی مسکراہٹ 6 مہینے کی نماز تہجد سے بہتر ہے. آپ کی مسکراہٹ ہے, اس وقت آپ بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں. میں نے کہا روح زمین پر حسین بادشاہ کے عزاداری سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. حق بنتا تھا مبشر شاہ جی, سوال ہوتا کہ نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, بڑی بڑی عبادتیں ہیں, جہاد بھی ہے, آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو میں نے اپنے آپ سے تو کہا نہیں ہے, جو ہے چھٹے ہادی کیا فرمان, اس کے پیچھے اس کی حقیقت موجود ہے. دیکھیے نماز آپ پڑھتے ہیں, نماز واجب ہے, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے زبان کی جنبش سے پڑھو, زبان کی جنبش سے نہیں پڑھ سکتے انگلی کے اشارے سے پڑھو, انگلی کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تخیل میں پڑھو. شیوں معافی کوئی نہ لے, مرتا نماز تو بچتے کرو. ماتمی ہوتا ہی وہ ہے جو نمازی ہو. دھکے کی داد نہ کبھی حیدری نے لی ہے اور نہ بھی خیراتی داد پہ میں نے کبھی مجلس پڑھی ہے. جو اس جملے پہ بولے ہو میں تمہیں سلام کر رہا ہوں, اور جو چپ بیٹھے ہو جملہ اگلا تمہارے لیے. میں نے کہا ماتمی ہوتا ہی وہ ہے جو نمازی ہے. مجھے اس ممبر کے تقدس کی قدم, نماز قبول ہی صرف حسین کے ماتمی کی ہے. مل کے حیدری سلامت رہے آباد. نماز قبول ہی صرف شبیر کے ماتمی کی ہے. تو آپ کہہ سکتے تھے قبلہ نماز ہے, آپ نے افضل عبادت عزاداری کو کہہ دیا. دیکھیے نمازی کے ساتھ رسول اللہ نے وعدہ نہیں کیا, جو ہے نمازی کے ساتھ رسول اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ تو نماز پڑھ میں تیرے گھر تشریف لاؤں گا. روزے دار سے رسول اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ تو روزہ افطار کر, تیرے ساتھ میں افطار کروں گا. کائنات میں واحد عبادت ہے شبیر مولا کی عزاداری. تم سب عذاب بعد میں بچھاتے ہو, 14 پہلے تشریف لے آتے. سلامت ہے.
कुछ लोग खामोश बैठे हैं, तो चलो तुम्हारे मिजाज को जुमला कह देता हूँ। तुम सफ़े अज़ाब बाद में बिछाते हो, 14 पहले तशरीफ ले आते हैं, और फिर 14 की मौजूदगी में 14 का नौकर पढ़ रहा हो फजाइल, और आप फजाइल सुनकर मुस्कुरा पड़े, और 14 में से किसी एक ने भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देख लिया, 14 नस्लों में खुशियां तकसीम हो जाएंगी। अच्छा देखिए, जुमला मैंने कहा ना, सबसे बड़ी अज़ादारी सैयद शुहदा की इबादत सैयद शुहदा की है। क्यों है, किस लिए है, तवज्जो आगे बयान करूँगा। सारे मातमी बैठे हो, मैंने पहले जुमला कहा था, आवाज़ ही मैंने यहाँ से, अच्छा किबला दुआ शुरू हुई है मोहतरम भाई, और मैंने कहा था कि मैं बानी मजलिस जनाब ताबी साहब के रिज़्क़ में इजाफे की दुआ नहीं करूँगा, और ना ही वक्त में बुलंदी की दुआ करूँगा, इसलिए कि इससे बड़ा रिज़्क़ में इजाफा और क्या होगा कि कायनात जिसकी नालैन का सदका खा रही है वो बादशाह आज आपके मेहमान हैं। इससे बड़ा वक्त और क्या बुलंद होगा। सारे मार्क्सी बैठे ना, तहजीब के माथे पे अफकार का पंजा, इस्लाम की बुनियाद का सांचा भी यही है, रुखसारे जदीदी पे तमाचा भी यही है। आज़ादारी के एहतराम में नहायत ही मुख्तसर सूरह मुबारक है बकरा आयत नंबर 245, और जल्दी के साथ मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। तवज्जो है, ये बात आपके साथ जिन खुतबा उलमा ने खिताब फरमाना है, जनाब आगा साहब तशरीफ़ ले आए, और जनाब खतीब अहल बैत मुश्ताक अलवी साहब, जिनकी मौजूदगी में इल्म की बात करना, विलायत की बात करना, आज़ादारी की बात करना ऐसी है जैसे सूरज को चिराग दिखाया जाए। बुजुर्ग आलिम दीन है और आपको मुकम्मल ज़िक्र पाक सुना के जाएंगे। तवज्जो, मैंने मुख्तसर पढ़ा, आगा साहब बहुत मुख्तसर। सूरह मुबारक है बकरा, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। बात मैं करूँ उसका मेयार कुछ और होगा, बात ये बच्चा करे इसका मेयार कुछ और होगा, बात अलवी साहब करेगा उस बात का मेयार कुछ और होगा, और जो बात कायनात का सबसे बड़ा अकबर करे। भाई तवज्जो, अल्लाह कह रहा है मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। कौन है जो मुझ अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। मौलवी कहता है या अली मदद बिद्दत, सिर्फ या अल्लाह मदद। इधर अल्लाह कर्ज मांग रहा है, वो अल्लाह जो कि सारी कायनात को पालता है वो कर्ज मांग रहा है, मुझे कर्ज हसना दो। पूरा पिंडाल अगर इस जुमले पे दाद कम है, जुमला बड़ा है। तवज्जो, किबला जरा कर्ज हसना की भी तारीफ फरमा दे। कर्ज हसना वो होता है जो वापस ना किया जा सके। हाय हाय हाय, मालिक आपको सलामत रखे। इन्होंने कहा कर्ज हसना वो होता है जो वापस ना किया जाए। मासूम फरमाते हैं कर्ज हसना वो होता है जो 4 गुना बढ़ा के वापस किया जाए। अभी अभी आपने छेड़ा है तो मैंने तकरीर का रुख चेंज कर दिया है। अब आपने जो जुमला दिया है मैंने उसी पे पढ़ना है। हैदरी रट्टे वाला खतीब तो है नहीं, जो बात आपने किया उसी को आगे बढ़ाने लगा हूं। मेरे अज़ादारों, बंदा 14 को छोड़ के हाफ़िज़े कुरान हो सकता है, मुफ़क्किर कुरान नहीं हो सकता। बंदा 14 को छोड़ के कारी कुरान तो हो सकता है, मुफस्सिर कुरान नहीं हो सकता। अब बात आपने किया तो फिर यहीं से चलेगी। कर्ज हसना क्या है? सादके आले मोहम्मद की बारगाह में एक बंदा पहुंचा, उससे पहले जब ये आयत मौलवी साहबान ने पढ़ी, मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की, लाहौर में एक मीटिंग हुई। अब आपने किया तो तकरीर यहीं से पढ़ूंगा। तकरीर लाहौर में उलमा का इजमा हुआ। उन्होंने कहा ये कर्ज हसना क्या है? एक साहब आगे बढ़े, उन्होंने कहा जी नमाज कर्ज हसना है। तवज्जो है, घबराए हुए तो नहीं है। अब चूंकि मैं रुकूंगा क्योंकि मैंने उनकी बात को आगे बढ़ाना है, इसलिए अगर जो मैं घर से याद करके आया था वो तो मैं तसलसल के साथ पढ़ने जाता, लेकिन आप मुझे रुक रुक के पढ़ना है और आपको बात पहुंचानी है। उन्होंने कहा जी कर्ज हसना तो नमाज है। हस्ती साहब कहने लगे जी कर्ज हसना नमाज है। नमाज वाजिब है। जो है नमाज पे बोलने लग पड़ा तो टाइम बहुत बढ़ जाएगा।
کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز مومن اور مشرکوں کے درمیان. اب حقیقی صلاۃ کیا ہے وہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا. آپ توجہ فرمائیے کہ نماز قرض حسنہ ہے. توجہ. انہوں نے کہا جی نہیں نماز قرض حسنہ نہیں ہے کیونکہ نماز واجب الادا ہے اور واجب کو انگریزی میں ڈیو کہتے ہیں. بل بڑے زیادہ پہ آتے ہیں تو بل کدی آیا نا تو ویکھے انہوں نے اتنے لکھا ہونا ڈیو ڈیٹ آفٹر ڈیو ڈیٹ. کبھی آپ نے حیدری بل کا ذکر آیا تو نعرہ واپٹا اللہ کی طرف نعرہ حیدری سلامت رہے. توجہ ہے جناب. واجب الادا ڈیو ہے، بل جمع ڈیو ہے ہم پہ. کبھی آپ نے بل جمع کرایا اور واپٹا کی طرف سے آپ کو لیٹر آ گیا ہو کہ بڑی مہربانی جی آپ نے بل جمع کرایا. جو ڈیو ہے جو واجب ہے اس کے بدلے میں شکریہ کیسا؟ نماز ہے واجب تم نے ادا کرنی ہے، وہ قرض حسنہ تو نہ ہوا نا. اب قرض حسنہ کے اگلی آئے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ویقرضوا اللہ قرضا حسنا. اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور قرض حسنہ دو. یعنی یہ جو وا آ رہا ہے آیت کے درمیان یہ علیحدہ علیحدہ کرا. نماز اور ہے، زکوٰۃ اور ہے، قرض حسنہ اور ہے. چھٹے ہاتھی کی بارگاہ میں ایک بندہ گیا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مالک یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ سنو گے جملہ اگر سارا پنڈال بولے تو مالک یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ بادشاہ فرماتے ہیں میرے دادا حسین کے ذکر میں اگر کوئی بندہ ایک درہم خرچ کرے اللہ اس کا مقروض ہو جاتا. سلامت ہے سلامت ہے آباد شاہ. میں اگر کوئی ایک آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں ایک درہم خرچ کرے اللہ اس کا مقروض کرتا ہے. ہاتھ جوڑ کے پوچھو ہے مولا سبیلے ہم لگائیں اللہ مقروض کیسے؟ ذوالجلائے ہم سجائیں اللہ مقروض کیسے؟ علام ہم سجائیں اللہ مقروض کیسے؟ ذاکروں کو نیازیں ہم دیں اللہ مقروض کیسے؟ تو عجب نہیں کہ مولا جواب دے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا فض کروں نہیں اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین بادشاہ نے گردن کٹوا کر نوکے نیزہ پر سورہ کاف کی تلاوت کر کے اللہ کا ذکر کیا. اب قیامت تک اللہ نے وعدہ کیا حسین تو نے گردن کٹا کے میرا ذکر کیا، اب قیامت تک میں یا حسین نہ کرواؤں مجھے اللہ نہ کہنا. تو آپ زمانہ یہ نہ سمجھے یہ ماتم داریاں شیعوں کی وجہ سے ہیں، یہ ذوالجناح شیعوں کی وجہ سے ہے، یہ علم شیعوں کی وجہ سے نہیں، یہ عزاداری اس اللہ کی طرف سے ہے. قرض حسنہ حسین بادشاہ کی عزاداری ہے. ایک اور آیت پڑھ کے جناب کو سلام کر جاؤں گا، دو جملے مصاحب کے پڑھ کے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. پھر جملہ وہی آ گیا کہ ویسے تو زمانہ کہتا ہے یا علی مدد بدت، اور علامہ طالب جوہری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یا علی مدد بدت اور مدرسے کا چندہ ہم لوگوں سے مانگنے آ جاتے ہیں. بھائی عجیب بات ہے نا، عجیب تضاد ہے. دیکھیے توجہ فرمائیے. اللہ کہتا ہے ایمان والوں اللہ کے مددگار ہو جاؤ. اگر ایمان والوں پہ بات ہوئی تو بڑھ جائے گی کہ ایمان کیا ہے، پہلے پتہ چلے ایمان کیا ہے. تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. خندق کے میدان میں جب عمر بن عبد البد کے مقابلے میں میرے مولا امیر کائنات جا رہے تھے، جاتے ہوئے علی کو دیکھ کر رسول خدا نے فرمایا تھا کل کا کل ایمان جا رہا ہے، برازل ایمان ہو کل کا کل ایمان. ایمان ہے علی، علی پہ ایمان لانے والے مومن. اللہ مومنوں سے کہہ رہے اے مومنوں اے علی والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ. دیکھیے اب اللہ کے مددگار کون ہے؟ آپ 3 ملکوں سے گھوم کے آئے ہیں، پاکستان، ایران، زواری کر کے آئے مالکوں کی. گھومنا اس لیے کہا کہ کیونکہ چکر لگا کے آئے ہیں، ورنہ ادب کے خلاف ہے لفظ گھومنا. لیکن چلو چونکہ بات چل رہی ہے، 3 ملکوں کا سفر میں نے بھی کیا. مالکوں کا زوارو، سرکار موسیٰ کاظم کے 14 بیٹوں کا زوارو، 8 نبیوں کا، 7 اماموں کا زوارو، 272 امام زادوں کا زوارو.
یہ آیت ہے نا کہ ایمان والوں اللہ کے مددگار بنو. جب میں قم مقدسہ میں پہنچا مجھے یقین تھا کہ یہ بی بی اللہ کی مددگار ہے، لیکن مجھے ثبوت کوئی نہیں ملا. میں مشہد میں پہنچا مجھے یقین تھا کہ یہ مولا اللہ کے مددگار ہیں، لیکن ثبوت کوئی نہیں ملا. میں یاسر ناصر کے مزار پہ پہنچا مجھے یقین تھا کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، ثبوت کوئی نہیں ملا. میں صحابہ کے مقام پہ پہنچا مجھے یقین تھا کہ یہ شہداء اللہ کے مددگار ہیں، ثبوت کوئی نہیں ملا. میں مدائن میں سلمان محمدی کے مزار پہ پہنچا مجھے یقین تھا کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، ثبوت کوئی نہیں پہنچا. میں نجف اشرف کائنات کے امیر کے روضے پہ پہنچا مجھے یقین تھا کہ بادشاہ اللہ کے مددگار ہیں، ثبوت کوئی نہیں ملا. میں مولا عسکری کے مزار پہ پہنچا مجھے یقین تھا اللہ کے مددگار ہیں، ثبوت کوئی نہیں ملا. میں باب الحوائج سرکار قاضی عباس کے روضے پہ پہنچا مجھے یقین تھا اللہ کے جملہ جو بندہ چپ سن کے چپ کر گیا تو میں اٹک تک دکھی جاؤں گا. میرے مومن عزاداروں، میں مولا سید شہداء کے روضے پہ پہنچا مجھے یقین تھا کہ یہ بادشاہ اللہ کا مددگار ہے، لیکن ثبوت کوئی نہیں ملا. ثبوت کہاں ملا؟ جب میں 72 کی زری پہ پہنچا اور 72 کی زری پہ میں نے ایک زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگاروں تم پہ میرا سوال ہو. اب پیروں والوں میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا ان 72 نے ظاہراً اللہ کی مدد کی؟ نہیں کی نا، اللہ کی مدد نہیں کی، حسین کی مدد کی. تو اب جملہ کہوں انہوں نے بظاہراً اللہ کی مدد نہیں کی، حسین کی مدد کی، حجت خدا کی مدد کی. پتا چلا جو حجت خدا کا مددگار ہو، جو حجت خدا کی نصرت کرے وہ اللہ کا مددگار ہو جاتا. حجت خدا کی نصرت ہمارے وقت کی حجت کون ہے؟ بس اسی لیے میں یہاں پہ تشریف لایا. سرکار ولی الاثر بقیت اللہ امام زمان جن کے ساتھ یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ ہم نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ جو ہماری وقت کی حجت. اگر پتہ ہی نہ ہو کہ بادشاہ کتنے عرصے سے پردہ غیبت میں اور کیوں پردہ غیبت میں اور وہ پردے میں ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری گردن پہ حقوق کیا ہیں امام کے. میرے عزاداروں عزاداری کا فائدہ کوئی نہیں. اگر معرفت ولی الاثر نہیں ہے، معرفت حجت نہیں ہے، کیونکہ عزاداری ہے انصار سازی ولی الاثر. اگر عزاداری کی تاریخ بیان کرنے لگ پڑا تو پھر انشاءاللہ کسی 23 سفر کو بھائی کے پاس حاضر ہونا ہے، انشاءاللہ بات ہوگی. حقوق ولی الاثر کے 3 بتانے لگوں گا سے تو بہت زیادہ لمبی فہرست. اگر ان تینوں پہ عمل پیرا ہو گئے، اگر کوئی عزادار بھی یہ 3 حقوق ادا کر گیا تو زندگی سنور جائے گی، مالک کے ناصرین میں آپ کا نام شمار ہو جائے گا. پہلا حق ہے شہنشاہ ولی الاثر کی جلدی ظہور کی دعا کرنا. جیسے نماز واجب ہے یہ دعا بھی واجب ہے، یہ حق ہے ہماری گردن پہ. یہ بات کہہ کے 2 جملے اور فضائل کے. دوسرا حق ہے سرکار ولی الاثر کا صدقہ دینا. معصوم کا فرمان ہے کہ ہمارے منتقم کا صدقہ دو. صبح اٹھ کے کھجور کی ایک گٹھلی، کھجور کی ایک خرما، سیب کا ایک دانہ کیوں نہ ہو، صدقہ دینا. تیسرا سرکار کے ہجر و فراق میں صبر کے ساتھ انتظار کرنا. صبر کیا ہے؟ صبر ہے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا. وہ باتیں وہ کام جن سے حجت خدا روک رہی ہے ان سے رک جانا صبر کہلاتا ہے. یہ 3 حقوق پھر کبھی موقع ملے گا تو تفصیلاً مجلس ہوگی. بس آج کی مجلس کا فضائلی جملہ یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ چھوڑ مولوی کا دروازہ آ مولا کے دروازے پہ، چھوڑ قاریوں کا دروازہ آ وارث قرآن کے دروازے پہ. وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے فلا اقسم بمواقع النجوم. وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے وَإِذْ جَعَلْنَا بَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. وارث قرآن وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہے نون والقلم ما یسطرون. وارث قرآن وہ نہیں ہوتا جو عود کے میدان سے بھاگتی ہوئی کہ باجی مدینہ کتنا دور ہے. وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے فلا اقسم بمواقع النجوم. وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن جتنا پاک ہو، جتنا قرآن پاک اتنا وارث قرآن پاک. ہم امیر ممکنات کو ایسے ہی تو نہیں مان لیتے نا. دیکھو قرآن 10 10 10 30 پارے ہیں،
پہلا حصہ بچپنے کو پاک کرنے کے لیے، درمیانی حصہ جوانی کو پاک کرنے کے لیے، آخری حصہ بڑھاپے کو پاک کرنے کے لیے۔ کچھ لوگوں کا بڑھاپا بھی پاک نہیں ہوتا۔ وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن جتنا پاک، امیر کائنات اتنے پاک کہ بچپن اتنا پاک کہ نازل وہاں ہوئے جو اللہ کا گھر، جوانی اتنی پاک کہ ملکہ عصمت سے عقد ہوا۔ پتہ ہے آپ کو جناب بطول کسے کہتے ہیں؟ ایک جملہ بی بی کی پاکیزگی کا پڑھ کے پھر قرآن کی پاکیزگی پہ آتا ہوں۔ کتنی پاک ہے سیدہ، جس بی بی کو ماں ہونے کے باوجود، بیٹی ہونے کے باوجود، عورت ہونے کے باوجود، نزول وقت سے لے کر قبر کی دیواروں تک زندگی میں کبھی بھی وضو کی ضرورت نہ پڑی ہو، اسے جناب بطول کہتے ہیں۔ کتنی پاک ہے بی بی، جوانی اتنی پاک کہ عقد جناب سیدہ ملکہ عصمت سے، بڑھاپا اتنا پاک کہ مسجد میں شہادت۔ تو وارث قرآن وہ ہوگا جو قرآن جتنا پاک ہو، جتنا قرآن پاک اتنا وارث قرآن پاک۔ تبھی تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن کی تلاوت عبادت، علی کا ذکر عبادت، قرآن کو چھونا عبادت، علی کا نام لینا عبادت، قرآن قلب رسول پہ آیا، علی توجہ پیغمبر پہ سوار، قرآن بھی عبادت، علی بھی عبادت۔ لیکن یاد رکھنا قرآن میں اور علی میں فرق صرف اتنا ہے، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ بس ساری زمانہ ساری کائنات امیر کائنات کی ولایت عظمیٰ پہ اگر یکجا ہو جاتی، علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں نہ۔ دو جملے میں مصائب کے پڑھنے، کیونکہ بیبیاں شام تو فضائل ہستے نہیں، پرسہ لیون ہستے نہیں ہستے۔ کوفے کا شہر تھا، ایک شخص سرکار امیر کائنات، اسی جملے پہ اگر آپ نے رونے کے لیے بیٹھے ہو نا، آزاداری کے لیے آئے، اسی جملے پہ مصائب ہو جائے گا۔ ایک شخص امیر کائنات کے پاس آیا ہستی صاحب اور کہتا ہے مالک گھر آپ نے بڑا پیارا کہ آپ نے کوفہ کے گھر کی زیارت کی ہے، تعمیر دیکھیے کس انداز سے مولا نے گھر تعمیر کیا ہے، کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا کہ مالک نے اس انداز سے گھر کیوں تعمیر کیا۔ کہتا ہے مالک آپ نے گھر تعمیر کروایا، بڑا اچھا گھر ہے، لیکن مالک آپ نے رہائش نہیں رکھی ہوئی۔ 3 سال مالک کوفہ میں رہے ہیں، مالک آپ نے رہائش نہیں رکھی ہوئی، کہنا کیا چاہتے ہو؟ مالک میری حسرت ہے کہ یہ گھر آپ مجھے فروخت کر دیں۔ مولا فرماتے ہیں تجھے کس نے کہا ہے کہ میں نے رہائش نہیں رکھی، اس گھر میں علی کی بیٹیاں رہتی ہیں۔ منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے مالک 3 سال ہو گئے ہیں، میں روزانہ اس گلی سے کم و بیش 3 مرتبہ گزرتا ہوں، کبھی کسی بی بی کی آواز نہیں سنی، کبھی دروازے پہ کسی مستور کو نہیں دیکھا۔ روتے اسی لیے ہیں جو بیبیاں اتنی پردے دار تھی، شام کا بازار تھا، لوگ شراب پی رہے تھے۔ عزاداروں 3 دن جو مجھے حکم دیا گیا، آج میں نہیں پڑھوں گا بس مختصراً کیونکہ ٹائم بہت، میں نے اگلے سفر پہ جانا ہے۔ عزاداروں شام کے بازار کے باہر جب قافلہ کھڑا کیا نا، 3 دن تک قافلہ رکا رہا۔ ایک بزرگ عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، ایک سید زادہ ماتم کرتے ہوئے کھڑا ہوا، کہا جاڑا صاحب بتائیے کتنے دن کھڑی رہی علی کی بیٹیاں؟ رو کے فرمایا کتنی اذانیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے؟ 5 3 دن اذانیں ہوتی رہی، بیبیاں کھڑی رہی۔ اجرک میں لگ سیدہ مالک توڑا پرسہ قبول فرمائے۔ بس آزاداروں فرمائیں ایک کمینہ استی صاحب ایک کاغذ دی تحریر، مالک توڑا ذکر پاک قبول فرماوے، مالک پاک توڑی نسلہ جی آزاداری منتقل فرمائے۔ ایک تحریر لے کے ایک سپاہی آیا، زین العباد ہتھاں ایک کاغذ رکھیا جس تے تحریر لکھی، بچپن تو چھڑنے آئے انہیں 40 سال رات رونے، کڑے ماتمی بیٹھے ہو ہائے ضرور کرے، کدی کسی ذاکر کو پوچھے نے کدڑ خون رونے 4.5 امام بتاؤں؟ تحریر سجاد دے ہتھاں دی آئی، زین العباد نے اس تحریر نو پڑھیا، پہلا خون دا قطرہ اکھاں چو ڈلیا تے سرزمین شام تے گریا۔ اٹھ دی قرآن تے علی بادشاہ دی علی بیٹی دی نظر پئی، زین العباد سید الساجدین اکھاں چو خون دے تھرو، سجاد اس کاغذ تے کیڑا ظلم رکھے، میں داس علی دی بیٹی جانے ظلم جانے۔
کم دے ہتھ نال زین اللبا نے تحریر دیتی لکھیا کہ سوال مجھ میرے تو کرو حیدری لکھیا کہ تحریر تے لکھے سجاد پہلے علی دی دھیاں اٹھا تے سفر کرے نہیں آئیاں ہن اس بازار چ پیدل گرسن اداکارو بازار دا دروازہ کھلیا منظر کی آئی لوگ نچدے پہ ہیں عورتاں فاشا لباس پہنائی لوگ شراب پہ پینے ہیں بادشاہ فرمایا اما اس بازار جو تسا لنگنا ہے بی بی فرمایا سجاد اوکھی گل ہے لیکن میں لکساں بس آزاداروں علی دی دھی دا قدم شرابی ماحول چایا کدی نہ رووی ہے عباس دے بازوانوں کدی نہ رووی ہے اکبر دی برچی نو روندیاں جڑی بی بی بابے دے سامنے اوکھا آندی آئی شامیاں دے بازار اجرک من السیدہ اجرک من السیدہ مالک توڑی ہائے قبول فرمائے بس آزاداروں علی دی دھیاں بازار جو داخل ہویاں محمد دی امت نے پھول بار تھانا شروع کی تھے ایک پھول علی دی دھی دی پہشانی ادب نال پہ پڑھتا ایک پھول محمد مصطفیٰ دی نواسی دی پہشانی چ لگیا طاہر تے پاکیزہ خون شام دے بازار چایا عزاداروں ایک روایت پڑھ کے ممبر پہ چھوڑے نا سید و ساجدین فرمائندین شام دی ایک ایو جی گلی آئی اتنی تنگ گلی آئی کہ 3 بندے اس گلی جو کٹھیاں لگ نہیں سکتے مولا فرمائندین اس گلی جو اتنا رش آئی کہ اگا نہیں ٹر سکتے پچھے اتنا رش آئی پچھے آلے دھکا دین دے آئے اگے آلے ٹرن نہیں دین دے پتھران دی بارش عزاداروں مولا فرمائندین میری پھپھی ڈھاندی شام دے بازار اجرک من السیدہ بہ گئی مولا کیویں بیٹھی مالک توڑی ہائے قبول فرمائے مالک توڑا پرسہ قبول فرمائے عزاداروں اس ہائے دا پتہ نا تو ان قبر اج لگڑا ہے جدو پاسے تے علی بادشاہ تشریف آڑین اور آپ سنے نو روک کے زور تے سوال نہ کر رہے میری دھی تے غمہ چاہے کرتا ہی بس عزاداروں زحمتیں تمام ہو گئی انج بیٹھیں جی میں نمازی تشہدج باندھیں عزاداروں بی بی آدن سجاد میں ہن ہور ٹور نہیں سکتی سجاد ویک نہ میرے تلویہ جو خون جاری ہو گئے سجاد ویک نہ میری پیشانی جو خون پہ آواند ہے سجاد فرمینن کمینہ میری اممہ ہن ہور ٹور نہیں لگتی اس تازیانہ کٹ کے زین العبادی پشتوار کرنا شروع کی تے بی بی آدھی سجاد نواگ میرے نفیس پتر نو مارے نہیں میں اوکھی سوکی ٹر دیا کرو سوال حیدری علی دی دھی کی میں ٹری میں تیوے پردارانا جیوے شبیر اکبر دی جیوے مولا اکبر دی لاش بازار عبور ہویا زین العباد فرمائنن میرے شیعوں جدو اے واقعہ سنو ہائے کر کے ضرور رنے کرو عزاداروں مالک کیڑا واقعہ مولا فرمائنن بازار عبور کرن تو بعد منظر اے میں پھپی نو نہیں سنجھان سکیا پھپی میں نہیں سنجھان سکی عزاداروں مولا فرمائنے پھر میری معصومہ دی کیڑی حالت آئی کدی جھنوی آئی کدی اٹھتی آئی میری بہن دے گلے جو آواز نہیں نکلتی میں قریب گیا میری بہن بول دی آئی آواز نہیں ہوا نکل دی آئی میں کہا معصومہ بن کے گئی معصومہ کر اشارہ کر دیا اپنے گلے دے پاسے میں گلے دے کورے گیا قریب گیا بیٹا کیا معصومہ دی گردن دی رسی سخت